رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأتباعه وأهل سنته عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ العظیم. صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے، خیر و برکت ہو جائے. الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين. جن دوستوں نے ابھی تک درود شریف نہیں پڑھا، چل پھر رہے ہیں، کمرے والے خاموش بیٹھے، سب مل کے پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سيدنا ومولانا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، انشاءاللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے دل کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کی محفل سجا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، دہر میں آئے نور مجسم کفر پہ چھایا عالم ہوگا، دہر میں آئے نور مجسم کفر پہ چھایا عالم ہوگا، اپنی دکانیں شرک بڑھا کر بھاگ گئے سب مرکسنوں کا، شیطان نار حسد میں جل کر رہ گیا پی کر گھونٹ لہو کا، وقت ولادت شاہد و عالم، نعرہ تھا یہ ہر سر موسیٰ، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین حضور پر نور سب کے صلی اللہ علیہ وسلم، شافع یوم النشور، دستگیر جہاں غم گسار زمان، سید سربراہ حامی بے کساں، زینت بزم کائنات حسن کائنات، سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم، بارگاہ اقدس و اطہر و انور میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج الحمدللہ ثم الحمدللہ محترم محمد صدیق قادری رضوی صاحب سلمہ الرحمن الی یوم المیزان کے دولت خانے پر محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ بیان تو الحمدللہ ثم الحمدللہ روز ہی کرتے ہیں، دن میں کئی کرتے ہیں، لیکن آج کچھ میرا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ذرا ہٹ کر بیان کیا سبحان اللہ، کیونکہ بات ہوتی ہے میزبانی، جیسا میزبانی کا مزاج ہے اس کے مطابق ذرا تھوڑا سا ہٹ کر بیان کیا۔ سبحان اللہ، جیسے کوئی کھیلنے والا اپنے ہوم گراؤنڈ پر بڑا اچھا کھیلتا ہے تو بلا تشبیہ و تمثیل میلاد شریف آپ سننے آئے ہیں، کچھ عرض بھی کروں گا، لیکن جو میں بیان کروں گا وہ عام میلاد شریف کے بیانات سے کچھ ہٹ کر ہے۔ اس کے اندر زیادہ جو معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کو حق و باطل کی تمیز ہو سکے، سبحان اللہ، آپ کو پتہ لگ سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔
میلاد شریف کی محفل کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے، اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد اہل سنت، عوام اہل سنت کے مضبوط کروائے جائیں، تاکہ وہ گمراہ فرقوں سے اور ایمان کے لٹیروں سے بچ کر زندگی گزاریں، اپنا ایمان قبر میں سلامت لے کر جائیں، اور حشر میں حضور کے قدموں میں ایمان سلامت لے کر اٹھیں۔ اس لیے الحمدللہ علماء اہل سنت سچی بات کرتے ہیں، لیکن میں آج خاص طور پہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کو غور سے اپنے دل کے کانوں سے اس بات کو سماعت فرمائیے گا کہ جو بھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم صرف سچ ہوگا، سچ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ کتاب سامنے ہوگی تو دکھا دوں گا، اگر حوالہ کوئی کتاب سامنے نہ ہوئی تو میں ذمہ دار ہوں، جب آپ چاہیں مجھ سے سوال کریں، مانگیں مجھ سے، تو میں آپ کو اصل کے ساتھ فوٹو کاپی دکھانے کی یہ میری ذمہ داری ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم ہم سب کو حق سچ کہنے، سننے، یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ آپ نے بڑے پیار سے بیٹھنا ہے، توجہ صرف مجھے دیں، توجہ آپ کی دائیں بائیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی دوست آئیں جائیں، ماشاءاللہ دوست آ رہے ہیں محفل میں، کوئی مجبوری ہوتی جا بھی سکتے ہیں، کوئی وضو وغیرہ کا سلسلہ ہو، آپ نے توجہ میری طرف دینی، ورنہ وہ مضمون سارا میرا بکھر جاتا ہے۔ اہل سنت محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، جو غیر سنی ہیں وہ محفل میلاد کا انعقاد نہیں کرتے۔ ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہنسانے کے لیے، چکر دینے کے لیے پینترا بدلتے ہیں، اور جیسے کوئی شکاری شکار پکڑنے کے لیے شکار کی بولی بول رہا ہے۔ اگر کوئی مرغی چور ہے تو اس نے بلی کی آواز نہیں نکالنی، اس نے کون سی آواز نکالنی؟ مرغی، کیونکہ مرغی اپنی جنس کی آواز کو سنے گی تو متوجہ ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی چڑیاں پکڑتا ہے تو وہ چڑیوں کی آواز نکالے گا، بلی کی آواز نکالے گا تو مرغی جو ہے وہ چڑیا بھاگ جائے گی۔ جو لوگ آپ کا ایمان لوٹنا چاہتے ہیں وہ بھی محفل میلاد کو تو وہ سرے سے مانتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ 40 سال تک تو آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں۔ آپ نبی پیدا نہیں ہوئے 40 سال تک تو آپ کو بھی نہیں پتا تھا۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے بتایا تو آپ کو پتا چلا ہے، پھر جا کے کہیں یقین ہوا کہ میں نبی ہوں۔ اس سلسلے میں ایک جماعت ہے جس کا نام ہے جماعت اسلامی، سنا ہے نام؟ اس جماعت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس جماعت میں نام کے علاوہ ہر چیز غیر اسلامی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ نام کے علاوہ ہر چیز ہی غیر اسلامی۔ نام جماعت اسلامی، فرق رکھیے گا، جماعت اسلامی اور دعوت اسلامی میں فرق ہے۔ دعوت اسلامی اہل سنت کی، قرآن و سنت کی غیر سیاسی پوری دنیا میں سب سے بڑی تحریک ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کی نمائندہ تحریک ہے۔ اور جو جماعت اسلامی ہے وہ ایک مکس سے لوگ ہیں، نہ وہ وہابی ہیں نہ وہ دیوبندی ہیں، وہ بس عجیب سے اپنے نفس کے بندے ہیں، جو کچھ انہیں سمجھ آتا ہے بس اس کے مطابق عمل وہ کرتے ہیں۔ جو کچھ میں کہوں گا پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کے سامنے کنفرم 100% سے زیادہ شور جو بات ہوگی نا وہ کروں گا۔ تو جماعت اسلامی کے جو بانی تھے جنہوں نے جماعت اسلامی بنائی، مولوی ابو الاعلی مودودی، سید، یہ لفظ ہوتا ہے سید، لیکن میں ان کو جان کے پڑھا ہوں، سید ابو الاعلی مودودی، یہ بھی اس میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا سید یا کی زیر کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے سردار، اور یا کی زبر کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بگیاڑ۔ آپ کہیں گے وہ سید ہیں، آپ ان کو بگیاڑ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ادب و احترام نہ کرے وہ ایک دفعہ نہیں 1,00,000 دفعہ بھی اپنے ساتھ سید لکھے، وہ سید نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے، وہ سید ہے۔ کیوں؟
نسبت تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے نا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نسبت سے آپ سادات کا احترام کرتے ہیں. بھئی یہ شاہ صاحب ہیں، کیوں جی؟ ان کا تعلق اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہے. اتنی نسلیں پہلے آقا کریم علیہ السلام سے جا کے ان کا شجرہ نسب ملتا ہے، اس لیے آپ ان کا ادب و احترام کرتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا انہوں نے انکار کر دیا تو اب وہ نسبت ہی ختم ہو گئی جس کی وجہ سے آپ ان کا ادب کرتے تھے. اب وہ اپنے آپ سید لکھیں یا جو بھی لکھیں، ان کا ادب و احترام کیا جائے گا. قرآن پاک سے پوچھ لیتے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا، سیدنا نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، وہ نہ مانا، اپنے والد کی بات نہ مانی. اللہ تعالیٰ نے، اور جب عذاب آیا کہنے لگا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، پانی آئے گا. تو جب عذاب آیا تو وہ ڈوبنے لگا. پانی زمین سے بھی نکل رہا ہے، آسمان سے بھی نکل رہا ہے پانی. سیدنا نوح علیہ السلام کی شفقت پدری کے تحت آپ نے فرمایا یا اللہ میرا بیٹا اس کو بچا لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح لیس من اہلک، اے پیارے نوح یہ تو آپ کے خاندان والوں میں سے ہے ہی نہیں، یہ آپ کا ہے ہی نہیں، بیٹا ان کا ہے، کوئی شک نہیں. لیکن اللہ فرما رہے یہ آپ کا بات سمجھ رہے ہیں آپ بھئی؟ چونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے نبی کی شان بیان فرما رہے کہ دیکھیں پیارے نوح اس نے آپ کی بات نہیں مانی، اس لیے یہ آپ کا ہے ہی نہیں. آپ کا ہوتا تو ہم اس کو بچا لیتے، ضرور ڈوبنے نہ دیتے، لیکن آپ کا ہے ہی نہیں اس لیے چھوڑ دیتے. کیوں آپ کا نہیں بنائی؟ پتا چلا جو اپنے نام کے ساتھ سید لکھے ہیں جی، سید منور حسن، سید ابو الاعلیٰ مودودی، بڑے بڑے نام، سید محمد حسین نیلوی، سید عنایت اللہ بخاری گجراتی، وہ سب نام کے ساتھ سید ہے لیکن وہ سید نہیں، وہ سید بگیاڑ. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کی نسبت ساتھ ظاہر کر کے لوگوں کا ایمان لوٹ رہے، اپنے آپ کو نبی کی آل میں سے ظاہر کر کے نبی کی عظمتوں کا انکار کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، نبی کا دشمن لوگوں کو بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پیارے نوح یہ آپ کا اب تھا کہ نہیں؟ بتائیں، اصل میں تو تھا نا. فرمایا یہ آپ کا فرض کر لیں ابو الاعلیٰ مودودی صاحب ہوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے، لیکن جب اللہ کے نبی کے بے ادب ہو گئے تو اب وہ کیا سید رہے سید؟ انہوں نے کیا لکھا؟ میں میلاد کے حوالے سے بات شروع کی. انہوں نے لکھا سیرت سرور عالم جلد 2، مکتبہ تعمیر انسانیت کی چھپی، یہاں میرے پاس موجود نہیں، میں نے خود حوالہ پڑھا ہے، اصل کتاب میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، آپ میرے پاس جب بھی ہیں. انہوں نے لکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں. اگر آپ کو پتا ہوتا کہ میں نبی ہوں، جبرائیل امین علیہ السلام جب آ گئے نا تو کہتے ہیں اگر آپ کو پتا ہوتا میں نبی ہوں تو آپ کہتے خدیجہ تم نذرانے سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں پیری کی دکان چمکاتا ہوں. نبوت کو کیا سمجھا ہے؟ پیری کی دکان. یہ مولوی ابو الاعلیٰ مودودی. ایک تاریخ میں کردار گزرا ہے جس کو کہتے ہیں فرعون. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، پروردگار ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، پالن ہار ہوں، تمہارا اعلی. کون سا؟ بولے سارے بولے کون سا؟ انا ربکم الاعلی، میں اعلی رب ہوں تمہارا. یہ کہتے ہیں میں تمہارا بھی باپ ہوں فرعون، میں ابو الاعلی. کیسی بات ہے کہ اس نے کہا، دیکھیں میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، انا ربکم الاعلی. انہوں نے کہا میں تمہارا بھی فرعون باپ ہوں، میں کیا ہوں؟ ابو الاعلی، اعلیٰ کا بھی باپ ہوں. تم اعلیٰ ہو فرعون، میں تمہارا بھی باپ ہوں. کیا بات ہے. نام کیا ہے؟ جماعت اسلامی. کام سارے غیر اسلامی. تو وہ 40 سال تک سارے دیوبندی حضرات، میں کسی کو گالی نہیں دے رہا، ابھی تک میں نے گالی دی، ارادہ بھی نہیں میرا، گالی نہیں. سنیو ہم انہیں سمجھاتے ہیں اور ان کو پھولوں کی ڈالی دیتے ہیں، گالی نہیں دیتے، سمجھاتے ہیں. آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ اپنا ایمان بچائیں، اور یہ پیغام ان تک بھی پہنچ جاتا ہے.
جی ہاں کسی واسطے سے. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ جتنے دیوبندی حضرات ہیں، جتنے وہابی ہیں، غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ اصل میں اہل حدیث نہیں ہے، اول حدیث ہے. وہ سب کے سب وہ سب یہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں. اب یہ بات عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے. وہ کیسے؟ سن لیں پھر میں اپنے بات پر آؤں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف ہے، آپ نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. اعلان نبوت آپ نے کتنے سال کی عمر میں فرمایا؟ 40. دیوبندی، وہابی، تبلیغی جماعت والے، جماعت اسلامی والے، مولوی فضل الرحمان دیزر، وہ سارا جتنے وہ سب یہی کہتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار، یہ سب یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ 40 سال تک آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی. اس لیے وہ میلاد النبی، نبی کی پیدائش مانتے ہی، وہ نبی آپ کو مانتے نہیں 40 سال تک. اور یہ عجیب اتفاق ہے، یہ سارے 40 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، اور 40 سال کے بعد ابو جہل اور اس کے حواری نبی پاک کو نبی نہیں مانتے. یہ آپس میں پارٹنرشپ ہے. انہوں نے کہا 40 تو پہلے تسی نہ منو، 40 تو بعد اسی نہیں مننا. 23 سال ساڈے، 40 سال تھوڑے، 40 سال تو پہلے تسی نہ مننا تے 23 سال اسی نہ مننا گے. یہ پارٹنرشپ ہے. پتہ چلا یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہے نا پارٹنرشپ. 40 تو پہلے تسی نہ منو، 40 تو بعد اسی نہیں منتے. اللہ ابو جہل یہی کہتا تھا نبی نہیں ہے، رسول نہیں. یہ کہتے 40 سے پہلے نہیں. میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. پھر بتا دیا تمہارے ابا کون ہے؟ آدم علیہ السلام. تمہاری سوچ اور فکر کے گھوڑے وہاں تک دوڑتے ہیں نا، تو سن لو ابھی ان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، میں تب بھی نبی تھا. سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کا نور پیدا کیا. ابھی دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی، دیوبندی مولوی جس کو یہ حکیم الامت کہتے ہیں، امت کا حکیم. اب وہ پتہ نہیں کس لحاظ سے حکیم کہتے ہیں. یہ بجتی زیور پڑھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ اس کو کس لحاظ سے جو ہے وہ حکیم کہتے ہیں. حکیم بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. مجھے آپ ذرا یاد کروا دیجیے کہ بھولنا چاہیے. آج دیکھیں ٹائم کھلا ہے ماشاءاللہ، صدیق صاحب میزبان ہے، بات سرکار کا ذکر ہی سننا ہے. سبحان اللہ. لیکن میں بھی الحمدللہ پچھلی رات میں نے بھی سرکار کے اسلام کا ذکر پاک کیا، اس سے پچھلی رات بھی الحمدللہ رات چلتا رہتا ہے سلسلہ. لیکن یہ الحمدللہ آپ محبت سے بس سنیں تو مجھے انشاءاللہ محبت سے میں بیان کروں گا، کیونکہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں. نصیبوں کی بات ہے. اللہ نے یہاں اس پاک مہینے میں سانس لینے کی سعادت نصیب کی ہے. سرکار کی محفل میلاد میسر آئی ہے. یہ لمحے زندگی میں بار بار حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتا. ارے وہ نہ سمجھ قربان ہو جا ان کی چوکٹ پر. یہ لمحے زندگی میں بار بار ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. یہ محفل میلاد میں جو ہم بیٹھے ہیں سرکار کی محفل میں حاضر ہیں. آپ نے توجہ دینی ہے. تھک جائیں آپ تو آپ تھوڑا سا سائڈ بدل لیں. آپ یقین کریں میں الحمدللہ 2-3 گھنٹے بھی بولوں تو میں نہیں تھکتا. یہ نہیں کہ میرا انجن ذرا دوسری قسم کا ہے، نہیں. بات یہ سرکار کا ذکر ہی ایسا ہے. میں گھر میں ہوتا ہوں نا 4 جگہ تقریر، جسم ایسے ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور جسم کہتا ہے پڑ جا بستر پہ، ایسے لگتا ہے گر جاؤں گا، یقین کر. لیکن جب سرکار کا ذکر شروع کرتے ہیں جسم میں بجلیاں دوڑ جاتی ہیں، سستی بھاگ جاتی ہے ساری، اور بس جو ہے نا ایک نئی روح پھونک دی جاتی ہے جسم میں. الحمدللہ میرے آقا کا ذکر ایسا ہے. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم میرے اللہ نے جب سے اپنے آقا کا نور پیدا فرمایا
ہمارے آقا کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور لوگ جو دیوبندی وہابی حضرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ 40 سال تک آپ نبی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرما رہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. آپ نے فرمایا میں اس پتھر کو آج پہچانتا ہوں, صحیح مسلم شریف میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو مجھے اعلان نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ سلام. پتھر کو بھی پتا ہے یہ نبی ہے. سمجھے ذرا, پتھر کے پاس سے زید گزر رہا ہے, بکر گزر رہا ہے, عمر گزر رہا ہے, مختلف لوگ گزر رہے ہیں, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, عورت بھی گزر رہی ہے, مرد بھی گزر رہا ہے, سب کو سلام نہیں کر رہا, صرف نبی پاک کو سلام کر رہا. اچھا پتھر کو پتا ہے یہ نبی ہے اور نبی کو نہیں پتا کہ میں نبی ہوں. کیسی ان کی الٹی بات ہے. پتھر کو یہ پتا ہے کہ یہ نبی ہے اللہ, اور نبی کو نہیں پتا میں نبی ہوں. یہ ان کی سوچ. ڈاکٹر ذاکر نائک یہی کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا تھا آپ نبی. یہ اس کی سوچ. تو میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں. ہم اسی لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی پیدائش مانتے ہیں کہ آپ نبی پیدا ہوئے. وہابی دیوبندی محفل نہیں کرتے بلکہ وہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے محفل نعت رکھی. منصور تک میں منصورہ وہاں پر منصورے کے اندر محفل نعت ہو رہا. کس لیے؟ بھولے بھالے سنیوں کا ایمان لوٹنے کے لیے. کہ بڑی تنقید ہوتی ہے تم سرکار کا ذکر نہیں کرتے. کہتے نہیں جی دیکھیں ہم بھی کرتے ہیں, لیکن وہ کس لیے کرتے ہیں؟ دکھانے کے لیے اور پھنسانے کے لیے. اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے ذکر نہیں ہوتا. ورنہ وہ کہیں ٹھیک ہے محفل میلاد ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم آتے ہیں بیٹھتے نہیں. آپ محفل میلاد کروائیں وہ آئیں گے بھی اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو خوش کرنے کے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں ان کے مولوی اشرف علی تھانوی کی جو ہے کتاب نشر الطیب سے پہلا صفحہ جہاں سے اس نے یہ کتاب شروع کی ہے نا, یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کی کتاب نہ, یہ دیکھیں ویڈیو بن رہی ہے, یہ اسی لیے بن رہی خاص طور پر ویڈیو کہ یہ سارا جو بیان ہوگا یہ کیچ ہو جائے, کیپچر ہو جائے اور یہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. اتنی کتابیں اتنا معاملہ یہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ کتاب ہے نشر الطیب, پورا نام ہے اس کا نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تاج کمپنی کی چھپی ہوئی ہے, مشہور زمانہ. اس کا صفحہ نمبر ہے بالکل شروع کا صفحہ ہے, صفحہ نمبر 6. یہ میں آپ کے سامنے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد محدث عبدالرزاق صنعانی یمنی, انہوں نے یہ بات لکھی ہے. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کا حکیم الامت ہے. ابھی تک میں نے گالی دی کسی کو بھائی نہیں, حوالہ دے رہا ہوں بہت سے. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں. پہلی روایت عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, مجھ کو خبر دیجئے سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی. عقیدہ پہلے سن لیں ہمارا, یا یہاں پر میں روک رہا ہوں عقیدہ سنا رہا ہوں. ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا نور اللہ کے نور کا جز نہیں ہے, جز ٹکڑا نہیں ہے, حصہ نہیں ہے, پارٹ نہیں ہے. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نور پیدا فرمایا. سرکار کریم اسلام کا نور اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے, بغیر کسی واسطے کے پیدا فرمایا. تو اسی لیے شرف کے لیے اضافت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے. اب وہ سنیں متن. میں نے عرض کیا میرے بابا آپ پر فدا ہوں, مجھ کو خبر دیجئے سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی. آپ نے فرمایا ہے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا تھا. سبحان اللہ. اپنے نبی کا نور اپنے نور سے کے بعد لکھا ہے نا بائی مانا کہ نور الہی اس کا مادہ تھا بلکہ اپنے نور کے فیض سے. یہی بات جو میں نے آپ کو بات بیان کی, یہی بات اس نے کی.
پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھا، نہ انسان تھا، بلکہ سمجھے جب تھا بھی نہ تھا میرے آقا کا نور اس وقت بھی تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو بات ہو گئی مولوی اشرف علی تھانوی۔ آپ کہیں گے اس نے یہ بات لکھی، میں نے کہا لکھ دی، مانتے نہیں ہیں۔ وہ کیسے؟ ملتان کے اندر ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا، سعید اسد صاحب اور اشرف سیالوی صاحب۔ اشرف سیالوی صاحب جو تھے ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ وہاں پر صدر مناظر تھے۔ پروفیسر سعید اسد صاحب جو ہیں وہ وہاں پر مناظر تھے۔ تو جو ہوتا مناظر وہ بات کرتا ہے، اگر اس کو جواب نہ ملے تو وہ پھر صدر مناظر سے رابطہ کرتا ہے کہ بھئی آپ کا یہ مناظر جواب نہیں دے رہا۔ دوسری طرف جو ہے امین صفدر اوکاڑوی، دیوبندیوں کا بہت بڑا مناظر تھا، ماسٹر پرائمری ماسٹر تھا اوکاڑے کا، وہ تھا مناظر۔ تو انہوں نے سرکار کے نور ہونے کی دلیل مانگی، انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی سعید اسد صاحب نے، وہ کہیں اس کی سند پڑھو، یعنی کہ یہ کہاں لکھی ہے؟ انہوں نے بتایا بھی دیکھو مولوی صاحب، تمہارے مولوی صاحب نے لکھا ہے، عبدالرزاق بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے لکھی، کہتے ہیں سند پڑھو، سند پڑھو۔ وہ انہوں نے سند یہاں نہ یہاں لکھی تھی، محدث کا حوالہ تھا، ان کے مولوی صاحب کی کتاب تھی، پڑھ دی، بڑا انہوں نے کہا اشرف سیالوی صاحب سے کہا سند پڑھیں اس کی۔ اشرف سیالوی صاحب نے کہا، کھڑے ہو گئے، بڑے ریڈی میڈ ہیں وہ، زبردست جواب ہے۔ انہوں نے کہا آج اس کی سند اشرف سیالوی نہیں، اشرف علی تھانوی پڑھے گا۔ یعنی تمہارے ڈیڈی نے لکھی ہے اور سند تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ڈیڈی تمہارا ہے، پوچھ مجھ سے رہے ہو بھی، اگر رسائی ہے تو اس کے جاؤ اس سے پوچھو، مر گیا تو اس کی قبر پہ جاؤ اس سے پوچھو بھائی کیا لکھ گئے تم، تمہاری کتاب ہے کہ نہیں؟ جب ہے تو لکھ گئے تم تو مانو، لیکن نہیں۔ یہی منافقت ہے، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، لکھتے کچھ ہیں۔ دیوبندیوں کے، وہابیوں کے تین سٹائل، کہنا کچھ، کرنا کچھ اور لکھنا مثلا کل شریف 740واں، اسے یہ لکھتے ہیں یہ بدعت ہے، بدعت ہے، کیا لکھتے ہیں؟ بدعت ہے، بدعت ہے۔ بیٹا دوسری دن یادگار سے بات، بدعت ہے، بدعت ہے۔ لیکن میرے ساتھ ذاتی واقعہ ہوا کہ میں ایک کلو میں شریک تھا مجیب الرحمان شامی کی والدہ کے، تو وہاں پر طارق جمیل دیوبندیوں کا اتنا بڑا مولوی، وہ وہاں پر آیا، اس نے آ کر تقریر کی۔ میں نے کہا ایک طرف تم کہتے ہو بدعت ہے، دوسری طرف گھس جاتے ہو، بیچ میں بدعت کے جس کو تم بدعت کہتے ہو اس کے گھس جاتے ہو، لکھتے کچھ ہو، کرتے کچھ ہو، کہتے کچھ ہو۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ منافقت۔ کیا کہتے ہیں؟ منافقت۔ اوپر سے کچھ، اندر سے کچھ، جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں لوٹا۔ کیا کہتے ہیں؟ لوٹا، لوٹا۔ یعنی ایک کچھ ہوتے ہیں ہی، کچھ ہوتے ہیں شی، کچھ ہوتے ہیں نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، وہ بیچ میں ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے نا آپ؟ کہتے ہیں ناٹ ہی ناٹ شی، بٹوین دا ہی اینڈ شی، یہ بٹوین دا ہی اینڈ شی۔ کہنا کچھ، کرنا کچھ ہے، لکھنا کچھ ہے۔ کیوں؟ جیسا دیش ویسا دیش۔ ان کی پالیسی کیا ہوتی ہے؟ جتھے لکھا توا پرات اتھے ہی نچا ساری رات۔ ہاں، انہوں نے خوش کرنا ہے میزبان کو۔ میں مجیب الرحمان شامی روزنامہ پاکستان کا ایڈیٹر ہے، تو اس کو پتہ لگے جناب یہ دیکھیں یہ میری ماں کے 40ویں میں آیا ہے، کلو میں آیا ہے، دوسری طرف کہنا بھی یہ بدعت ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ منافقت۔ لکھا کچھ ہے، کہتے کچھ ہے۔ ہم نبی پاک کو نور کہیں کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا، کہتے تم مشرک ہو۔ میں نے کہا تمہارا ڈیڈی لکھے تو وہ توحید پرست رہے، ہم لکھ دیں تو مشرک ہو جائے۔ یہ کتاب ہے یادگار خطبات دیوبندی مولوی کی۔ اس کے اندر مولوی ضیاء الرحمان فاروقی، ضیاء الرحمان فاروقی جو ہے وہ سپاہی صحابہ تھا، سپاہی صحابہ تھا، سربراہ رہا، بہت مشہور مولوی ضیاء الرحمان فاروقی۔ یہاں سیکریٹ پہ بم دھماکے میں وہ جو ہے وہ ہلاک ہوا۔ تو اس نے کیا لکھا ہے اپنی تقریر میں؟ وہ کہتا ہے، اپنی تقریر میں کہتا ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً آدمیوں میں اٹھایا گیا۔ یہ قاسم نانوتوی کے اشعار ہے۔ قاسم نانوتوی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں یہ شعر کہے۔ قاسم نانوتوی کون تھا؟ جس نے دیوبند کا مدرسہ بنایا تھا۔
یہ ان کا امام اول ہے، سب سے ٹاپ کا بندہ ہے۔ پھر کہتا ہے حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن سے جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ ایک دفعہ پھر شعر سننے ذرا دیکھیں، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تم اے جڑے بریلوی نے نا اے نبی دی انی شان بیان کر دے، انی شان بیان کر دے، تم نبی کی اتنی شان بیان کرتے ہو، اللہ سے بھی آگے بڑھا دیتے ہو۔ یہ ہمیں کہتے ہیں، آپ سن رہے ہیں؟ یہ ان کی بات ہوتی ہے، تو ہم کام ہی ہو نبی کی اتنی شان بیان کرتے ہو۔ میں نے کہا مجھے کچھ مت کہیں، پہلے اپنے گھر کی خبر لیں، دیکھیں آپ کے ڈیڈی جان کیا کہہ رہے ہیں۔ ضیاء الرحمن فاروقی کی تقریر ہے جس کو تحریرا نقل کیا ہے مکتبہ اسلامیہ حنفیہ بن حافظ جی میاں والی سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 264 ہے، اس کا لکھا ہوا ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار دل چاہ رہا ہے تھوڑا سا طرز میں پڑھ لوں، آتا تو نہیں مجھے، چلے شاید آپ کو پسند ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ پورے مہینے کے جاگے میں ایسے سنو گے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا۔ یہ بات ہم کہیں تو ہم پہ شرک کے فتوے، اور تم کہو تو جائز۔ آگے کہتا ہے کہ محمود الحسن اشرف علی تھانوی کا استاد تھا، اس نے کیا کہا؟ یہ جو آپ شعر سنتے ہیں نا محفل میں بعض دفعہ، وہ شعر یہ ہے، کہتا ہے اس نے یہ کہا بقول اس کو، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ کیسی بات، ہمیں کہتے ہیں کہ حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا اپنے گھر کی خبر لیں، ہمیں مت کہیں۔ گنبد شریف بنا ہوا نا اوپر، بنا ہوا، لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ جتنے گنبد ہیں ان کو ڈھا دینا واجب ہے۔ جب سعودی عرب میں جو آج کل وہابی ہیں 1924-25 میں قابض ہوئے، دوستو غور سے بات سننا، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کو یہ بات کہیں بھی سننے کو نہیں ملے گی، اللہ رسول کے رسول سے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، غور سے بات سننا، ضائع نہ کرنا، یہ نہ کہنا یہ تنقید کر رہا ہے، میں آپ کے سامنے سچ بیان کر رہا ہوں۔ 1924-25 کے اندر جب سعودی وہابی وہاں پر حرمین طیبین پر قابض ہوئے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کے مزارات کے گنبد شہید کر دیے۔ 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع شریف میں تشریف فرماتے ہیں، جب وہ شہید کر دیے نا تو یہاں پر دیوبندیوں نے گھی کے چراغ جلائے، یہ خوش ہوئے، انہوں نے بغلیں بجائیں، دیکھو، اور پھر انہوں نے لکھا، مولوی خلیل احمد سہارنپوری نے اپنے خط میں لکھا ہے، منظور نعمانی نے نقل کیا ہے، میرے پاس اصل کتاب کی فوٹو کاپی موجود ہے، اس نے لکھا ہے کہ جتنے بھی قبے ہیں یعنی گنبد سب کو ڈھانا واجب ہے۔ قبوں کو ڈھانا، یہ داتا صاحب کے بھی دشمن ہیں اور مدینے والے کے بھی دشمن ہیں۔ آپ کہیں گے یہ سب گنبد کو مانتے ہیں، نہیں، یہ کہتے ہیں جتنے قبے ہیں سب کو ڈھانا واجب ہے۔ ادھر یہاں گنبد بنا ہوا ہے اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ قبوں کو ڈھانا، ابھی بھی لوگ کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے، نماز پڑھنی اللہ دی، ایتھے پڑھ لو اتھے پڑھ لو، نماز تے اللہ دی پڑھنی، ایتھے پڑھ لو اتھے پڑھ لو، میں کمر زیاں پیچھے پڑھ لو، نہیں جی وہ تے کافر نے، تے میں کہے کہ مسلمان نے جو نبی پاک کے گنبد شریف کے بارے میں کہے ڈھانا واجب ہے، وہ کیا مسلمان ہے؟ نماز دے اللہ دی پڑھنی جی اتنے پڑھ لو، میں کہا شیعہ پیچھے پڑھ جاؤ، نہیں جی وہ گستاخ صحابہ ہیں، میں نے کہا گستاخ صحابہ ہیں، بالکل ٹھیک آپ نے کہا، لیکن گستاخ صحابہ سے بڑا مجرم گستاخ رسول ہے، بے شک، اور دیوبندی بھی گستاخ رسول ہے، وہابی بھی گستاخ رسول ہے۔ آپ کہیں گے یہ آپ نے کیا بات چھیڑ دی؟
میں نے کہا سنیں بیٹا یہ دکھانا باغ جنت. اشرف علی تھانوی کا خلیفہ ہے, اس نے لکھا ہے اپنی کتاب باغ جنت میں. نیا حوالہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا لکھا ہے, ابھی آپ کو ٹائٹل بھی دکھاتا ہوں. پہلے میں اس کا ٹیگ لگا ہوا یہ دیکھ چھپی ہوئی ہے, الفیصل ناشران تاجران کتب اردو بازار, ابھی بھی ملتی ہے بازار میں. اس کے صفحہ نمبر 372 پر وہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہیں انبیاء بن کے شکلیں دکھائیں, کہیں صورت اولیاء بن کے آیا, کبھی شکل موسیٰ, کبھی شکل عیسیٰ, کبھی یوسف مہلکہ بن کے آیا, بڑے کھیل کھیلے, بڑے روپ بدلے, زمانہ میں بہروپیہ بن کے آیا. نبی پاک کو بہروپیہ لکھا, ابھی بھی یہ کتاب ملتی ہے. باغ جنت, ان کے باغ جنت ایسے ہوتے ہیں, سچ ہے اور دعوت ہے آپ کے لیے, آپ چاہیں تو بعد میں دیکھ بھی سکتے ہیں. کسی پر بس نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے. اللہ کے سب نبی زندہ ہیں اور قبروں میں رزق دیے جاتے ہیں. سنن ابن ماجہ میں فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے, اللہ کے سب نبی زندہ ہے. بولے اللہ کے سب نبی زندہ ہے. وہ اندر والے کمرے والے وہ بھی بولے اللہ کے سب نبی زندہ ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اللہ کے سب نبی زندہ ہے. ادھر بھی جو میرے دوست بیٹھے ہیں وہ بھی بولے اللہ کے سب نبی زندہ ہے. اللہ کے سب نبی زندہ ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا مسلمان ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے شہید زندہ ہے کہ نہیں. شہید زندہ ہے نا, تو شہید کون ہوتا ہے؟ نبی کا غلام. اور جب غلام زندہ ہے تو آقا نہیں زندہ ہے. شہید زندہ ہے نا, ہے نا زندہ. جب شہید زندہ ہے, جو غلام ہے, تو آقا کی کیا شان ہوگی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. جب شہید زندہ ہے تو کیا نبی نہیں زندہ؟ لیکن وہ بیٹا تقویت الایمان جلد والی کتاب, لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک پہ جھوٹ باندھا. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کتابوں کی طرف نہیں میری طرف دیکھیں, جب میں آپ کو دکھاؤں گا پھر آپ دیکھیں. اور نیچے بیٹا, ہاں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے. اچھا مٹی کی بڑی عجیب بات ہے, مٹی سب کچھ کھا جاتی ہے, کھا جاتی ہے, کچھ نہیں چھوڑتی, لوہا بھی کھا جاتی ہے, بڑا بڑا کچھ کھا جاتا ہے. لیکن مٹی کو پتا ہے یہ نبی ہے. مٹی کو پتا یہ نبی ہے, ان کا ادب کرنا ہے, صرف ان کے پاؤں چومنے ہیں, قدم چومنے ان کے, بس ان کے قدم چومنے. مٹی کو پتا ہے, بھابھی کو پتا نہیں, مٹی کو پتا ہے یہ نبی ہے, قدم چومنے. یہ دیکھیں یہ کتاب ہے, بھابھی اور دیوبندی حضرات کا مشترکہ امام. کیا مشترکہ امام؟ اسماعیل دہلوی, اس کی کتاب ہے تقویت الایمان, مطلب اس کا ایمان کو قوت پہنچانے والی, جبکہ یہ ہے تقویت الایمان, ایمان کو فوت کرنے والی. اس کے اندر اس نے نبی پاک پہ جھوٹ باندھا ہے. کیا کیا ہے؟ بولے بولے کیا کیا ہے؟ نبی پاک پر جھوٹ باندھا ہے. وہ جھوٹ کیا اس نے باندھا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا نا کہ اللہ کے سب نبی جو ہیں وہ زندہ ہیں. ابھی میں حدیث پاک سناؤں گا آپ کو. اور وہ کہہ رہا ہے یعنی سرکار کی طرف منسوب کر کے, یعنی میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں. مٹی میں ملنا, بات سمجھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے مٹی میں ملنے کا مطلب ہے رل مل جانا, گھل مل جانا. استغفر اللہ معاذ اللہ. مٹی میں ملنا یہ کس نے لکھا ہے؟ جو دیوبندیوں کا بھی امام ہے اور وہابیوں کا بھی. آپ بتائیں یہ کیا مولویوں کا جھگڑا ہے؟ صفحہ نمبر ہے اس کا 57. دیوبندیوں وہابیوں کا امام لکھ رہا ہے. کتنی بڑی گستاخی. اللہ کے نبی نے فرمایا الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون, اللہ کے سب نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ کے سب نبی قبروں میں زندہ ہیں, قبروں میں زندہ ہیں.
حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کو، مسند ابی یعلا میں موجود ہے، حیات الانبیاء کے اندر امام بیہقی شافعی نے نقل کی ہے سند صحیح کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے سب نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں ادا فرماتے ہیں۔ انبیاء کرام قبروں میں کیا پڑھتے ہیں؟ ان کی شان دیکھیں، وہ اپنی قبور ہائے مبارکہ میں تشریف لے جا کر بھی زمین کے اندر بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اور آپ زمین کے اوپر بھی نہیں پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، اسلامی بھائی سارے پکے نمازی الحمدللہ، دعوت اسلامی کا فیضان ہے، یہ پکے نمازی الحمدللہ، اللہ سب کا فضل ہے۔ اور بھی ماشاءاللہ جتنے اہل سنت ہیں سب حسن ظن کی بنا پہ میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ سارے نمازی چہرے بورے سے لگ رہا ہے۔ اگر کسی نے آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو ابھی محفل کے بعد پڑھ لے، قضا نہیں ہوئی، وہ فرض ہے نماز فرض۔ اور یہ جو عقائد کی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یقین جانیے یہ ایسی برکت ہے جو قبر کی دیواروں تک آپ کے کام آئے گی۔ یقیناً ہمارے صدیق صاحب نے لنگر کا انتظام کیا ہوگا، آپ بھی لنگر کھائیں گے، میں بھی کھاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جب لنگر ہم کھائیں گے لیکن صبح کو پھر بھوک لگ جائے گی، یہ بڑا مسئلہ ہے، ایسا ہی۔ لیکن یہ جو میں لنگر دے رہا ہوں نا، یہ قبر کی دیواروں تک آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کو انشاءاللہ یہ کبھی اس کی افادیت کم نہیں ہوگی، یہ حضور کے قدموں تک پہنچنے تک حشر میں آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ۔ یہ جو میں لنگر دے رہا ہوں اللہ رسول کے فضل سے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بات سمجھ رہے؟ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ اللہ کے سب نبی، آپ نہیں بولیں گے، صرف وہ کمرے والے بولیں گے، اللہ کے سب نبی، سونے ذرا گج بج کے بولو، اللہ کے سب نبی، ہاں اے تسی پلر دا فائدہ نہ چکو، اسی دیکھ لینے ہیں سجے کمرے ہو کے، اللہ کے سب نبی، آپ نہ بولیں، وہ بولیں اللہ کے سب نبی۔ جوان بندے بیٹھے ہو، سینے کا زور لا کے بولو، لنگر سب تو پتا تسی پڑکانا جائے بولتے تسے نہیں، اللہ کے سب نبی زندہ ہے۔ یہ والے کمرے والے بولے اللہ کے سب نبی زندہ ہے۔ موبائل چھوڑ دیں، موبائل میں چھوڑیں، مراقبہ بھی چھوڑ دیں، ایک صاحب مراقبے میں گئے ہوئے، میں نے کہا ذرا صرف یہ بولیں، کوئی نہ بولے، یہ والے میرے بائیں طرف والے کمرے والے بھائی بولیں گے اللہ کے سب نبی، سارے بولے سارے اللہ کے سب نبی۔ بلوانے کا فائدہ ہوتا ہے نا، سوتے جاگ جاتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے، اللہ کے سب نبی، آپ نہ بولیں، آپ چپ جائیں، اللہ کے سب نبی زندہ ہے اور اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ تیسری حدیث شریف سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں میرے آقا کریم السلام معراج کی رات کس پر سوار تھے؟ براق پر۔ کس پر سوار تھے؟ بڑی بات ہے ویسے، واہ واہ واہ۔ برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی، براق یعنی بجلیوں کا مجموعہ۔ لوگ کہتے ہیں ہم نبی جیسے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نبی جیسے ہیں۔ میں نے کہا میرے آقا بجلیوں کے مجموعے پر سوار ہوئے، اگر تم کہتے ہو کہ ہم نبی جیسے ہیں، مسئلہ نہیں، جھگڑا نہیں، رگڑا نہیں، ذرا بجلی کی گرم والی ننگی تار کو ہاتھ لگا کے بتاؤ، پتہ لگ جائے گا تم ہو کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے، مسئلہ حل نہیں ہوگا، ختم ہو جائے، لگ پتہ ہے کہ ہم نبی جیسے ہیں۔ دیکھیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہماری بھی شادی ہوئی، ان کا بھی نکاح ہوا، ہماری بھی اولاد ہے، ان کی بھی۔ جائیں سن لیں، مبارک مسجد اہل حدیث چپرجی چوک کے اندر جماعت دعویٰ کے دفتر، چلے جائیں جا کے سن لیں، مسجد ابراہیم جہاں چلے جائیں، وہاں جا کے یہی تقریر ہوتی ہے، اس لیے ان کی تقریر سننا حرام ہے، ان کی کتابیں پڑھنا حرام ہے۔ یہی کہتے ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، دیکھو تم کہتے ہو وہ نور ہیں، ان کا خون نکل آیا، نور کا خون نکلتا ہے بلا، نور کو چوٹ لگتی ہے بلا۔ میں نے کہا دیکھو اگر تم کہتے ہو ہم نبی جیسے، میرے آقا براق پر سوار ہوئے، تم براق نہیں، برق نہیں، صرف ایک وانڈا کی ننگی تار پکڑ کے دکھاؤ، ارے میں قربان چڑھ کے تم پھڑکے گا، تم لگ پتا جائے گا پتر، ایسے کچھ بھی نہیں جھٹکے جڑے اگلے لگنے نے وہ بہت خطرناک نے، میں تو چھوٹے جھٹکے لوا کے تینوں بڑے جھٹکے تو بچان دیا، من جا من جا، آمنہ دے لال ورگا اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا، من جاوے تینوں پتہ ہی نہیں،
میرے آقا ورگا تے نبیاں چ کوئی نہیں. تینوں کیڑا بھلیکا لگا ہے 2 نمبر بندے دے پیچھے لگ گئے ہیں. آ تینوں سچا سچا سودا دئی. سن لے میرے آقا براق پر سوار ہے. کس پہ سوار ہے؟ برق بجلی، براق بجلیوں کا مجموعہ، براق پہ سوار ہے. کتنی رفتار کتابوں میں لکھا ہے جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی. ابھی تو یہاں آگے دیوار آ گئی، آپ باہر نکلیں. اگر آپ ننانیہ چوک میں کھڑے ہوں گے تو وہ دور جعفریہ کالونی تک بھی آپ کی نگاہ جا سکتی ہے، اس کے گیٹ تک، خدا بخش روڈ تک سارا پار کرتے ہوئے ہیں. ادھر کھڑے ہوں گے تو وہ کرشی دواخانے سے ہوتے ہوئے سیدھا وہ نالے کے پل تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے. سر کوئی بیچ میں کرب نہ ہو. زمین پہ آپ کھڑے ہو، آسمان کی طرف دیکھیں، وہ آسمان تک نگاہ جاتی ہے. اور براق کی پہلا قدم وہاں تک جاتا تھا جہاں اس کی نظر جاتی تھی. اتنی دور، اتنی رفتار، اتنی رفتار، اور اتنی رفتار کے باوجود میرے آقا کی نگاہ کرم دیکھیے. یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ قبر ہے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹیلا سرخ ہے، ساتھ قبر ہے. یہ بھی دیکھ رہے ہیں قبر کس کی ہے. یہ بھی دیکھ رہے ہیں اندر کون تشریف فرما ہے. اور بیٹھے نہیں ہیں، کھڑے ہیں. اور کھڑے بھی نہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا نماز بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر فائدہ بڑا تھا. کیونکہ لوگ کہتے ہیں قبروں والے کچھ نہیں کر سکتے. شکر جی چوک والے، حافظ سعید اینڈ کمپنی، یہ سارے صحیح تو نہیں. صحیح کا مطلب ہوتا ہے سادس مند. میں اسے کہتا ہوں تم شقی ہو، شقی، بدبخت. صحیح تو ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو. تم بدبخت ہو. امیر حمزہ اور ان کے دل، میں نے کہا تم بدبخت ہو. کیوں؟ آپ کہیں گے آپ کی ان سے کیا دشمنی؟ میں نے کہا میری ان سے دشمنی ہے. دشمنی یہ ہے کہ 5 فروری کو وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جلوس نکال لیتے ہیں، اور ہم نبی پاک کے میلاد کی خوشی میں جلوس نکالے کہتے ہیں یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ تم ایجنسیوں کو خوش کرنے کے لیے جلوس نکالو تو سنت ہے، اور نعوذ باللہ ہم جو ہے میلاد پاک کا جلوس نکالے تو یہ بدعت ہے. پتہ چلا تم نے ایجنسیوں کا اور کشمیریوں کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے. خوش کرو ایجنسیوں کو، خوش کرو، ہم اللہ کے محبوب کو خوش کرو. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. قبر والے کر تو ایک پاسا نہیں پلٹ سکتے، وہ دکان کو نہیں سکتے. دیکھو تجھے پہنو آیا، اپے کفنایا، وہ کپڑے لائے، وہ جناب پانی نال لو آیا، انہوں جناب کفنایا تو جناب تجھے اپنے موڑیاں دے چکے تجھے قبر دفنایا تے ہن تسی کہندے ہو کچھ کر سکتے ہیں. میں کہندے پاسا نہیں پلٹ سکتے. او میں کہ تو پاسے دے چکر وچ رہے، او کھلو گئے نے، او کھلوندے نے، او آندے نے، او جاندے نے. دیکھیا نہیں قبر والے کتھوں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی ہیں سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، پھر اوپر آسمانوں پر. میں کہ تو ایسے جگتے ہیں پاسا نہیں پلٹ سکتے. میں کہ تیرے پاسے سیکن والے ہو گئے ہیں، پاسا نہیں پلٹ سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں جی میرے آقا کیا فرمایا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھے. اب کوئی بندہ ایسے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ہم سلام پڑھتے ہیں ایسے کھڑے ہو گئے، لیکن میرے آقا دلوں کا ارادہ بھی جانتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور اس میں 2 راستے ہیں، کھڑے ہوئے نماز بھی ہو رہی ہے اور سرکار کا استقبال بھی ہو رہا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق جب اہم نماز کی حالت میں، بخاری میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، یہ رکھی بخاری، اہم نماز کی حالت میں مصلی امامت چھوڑ کے حضور کی تعظیم کر سکتے ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو ابو بکر صدیق سے بڑے عاشق مصطفیٰ ہیں. نبیوں کی شان جیسے نرالی ہے نا، ان کا عشق مصطفیٰ بھی سب سے نرالی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے جس کو جتنی شان دی ہے حضور کا عشق اسے اتنا ہی دیا. سبحان اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق خدا کی قسم، رب کعبہ کی عزت کی قسم، وقت نہیں ہے میں نے اپنا مضمون سمیٹنا ہے اس لیے، ورنہ میں آپ کو بخاری سے لفظ دکھاؤں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لائے، جماعت ہو رہی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق جماعت کروا رہے ہیں، امام ہیں، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آمد پر سیدنا ابو بکر صدیق اپنا مصلی چھوڑ کر، رب کی نماز چھوڑ کر مصلی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. ہم آج گئے تو ان کو بھیڑ ہوتی ہے. میں نے کہا انہوں نے تب بھی کہا تھا. کیوں؟ صحابہ لکھا بخاری میں ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے تھے. یہ میں نے اس اشارے کے لیے بتایا، ورنہ آپ نہیں مار سکتے. منع ہے. آخری دفعہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے نماز میں، اللہ کی نماز ہے اور بتا رہے ہیں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. ہم نعرے لگا کہتے ہیں دیکھو انہوں نے کی ہو گیا.
میں کہا سانو وہی ہویا جڑا انہاں نوں ہویا سی تانوں کچھ ہور ہویا تسی اپنا پتہ کراؤ ہاں تانوں شیطان نے چونڈی وڈی بڑھ کے تہاڈے وچ شیطان تے کر دے تانوں خوش سنیں آقا کریم اسلام نے فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہیں ساری امتوں کے آقا ہیں اللہ کے محبوب ہیں آمینہ کے لال ہیں حسین کے نانا ہیں ان کے متعلق اسماعیل دہلوی جو سارے دیوبندیوں کا سارے وہابیوں کا امام ہے وہ کیا کہتا ہے یعنی میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں مٹی میں ملنے والا ہوں بیٹا فتاوی رشیدہ نکالنا نیچے سے دوسرا تھوڑی ہیلپ کروائیں بھائی کے ساتھ میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں آئے کتنا بڑا کفر بکا اس کا سرکار تو فرما رہے ہیں بھئی شہید زندہ ہے تو یہ کہنا کہ مٹی میں ملنا اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہوئی رشید گنگوئی امام دوم ہے دیوبندیوں غور سے سنیے گا یقین کریں یہ عام باتیں نہیں ہیں یہ خاص باتیں یہ میں آپ کو بڑا پیار والا محبت والا سمجھ کے آپ کے سامنے کر رہا ہوں ضائع نہ کیجیے گا فتاوی رشیدیہ میں کسی نے سوال کیا جناب کہ تقویۃ الایمان کیسی کتاب ہے کہنے لگا بہت اچھی کتاب ہے اس کا رکھنا گھر میں عین اسلام ہے اس کو پڑھنا عین اسلام ہے کیا کہتا ہے عین اسلام یہ اس کے الفاظ ہیں میں آپ کو سنا دوں پڑھ کے صفحہ نمبر 41 پر کہتا ہے کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہیں اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر کا ہے اس کے رکھنے کو جو برا کہتا ہے وہ فاسق اور بدعتی ہے اس نے کیا کہا احادیث کے خلاف شہید زندہ ہے قرآن سے ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور سارے انبیاء کرام زندہ ہیں یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے احادیث بھی میں نے پیش کی قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے لیکن اب اس نے کہا کہ نبی پاک پہ کیا باندھا جھوٹ سرکار نے فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں برابر اس نے جھوٹ باندھا یہ ہمارا چیلنج ہے نجف سے لے کر دیوبند تک کوئی بھی اس جھوٹ کو ثابت کر سکتا نہیں لیکن اب یہ کیا کہہ رہا ہے اس کا رکھنا عین اسلام ہے اس کا رکھنا عین اسلام ہے کسی نے اس سے سوال کیا کہ جناب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی ایک دن جو ہے نا سرکار کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں تو کہنے لگا نہیں ان کا مطلب ہی نہیں تم سمجھے اب ذرا دیکھیے گا غور کہنے لگا مطلب یہ نہیں ہے ان کا بھائی توجہ ہے آپ کی ہے ان کی نہیں ان کی نہیں میں ان کی طرف ہاں جی کہنے مطلب یہ تھا کہ مٹی سے ملنا یعنی اس کا مطلب ہے کہ سرکار اسلام کے جسم مقدس کو جب لحد انور میں رکھا گیا تو مٹی نیچے تھی تو اوپر آپ تشریف لائے تو مٹی سے جسم مبارک مس ہوا ہے یہ مطلب ہے مٹی سے ملنا اس نے کیا کہا تھا مٹی اب ان کو میں اور سے کا فرق ہی نہیں پتا لگتا تھا میں نے کہا آؤ میرے پاس تمہیں قادری سمجھاتا ہے میں اور سے کا کیا فرق ہے میں نے کہا دیکھو اگر کوئی یہ کہے رشید گنگوہی سے ڈنڈا گم ہو گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی رشید گنگوہی سے ڈنڈا گم گیا اور اگر کوئی کہے رشید گنگوہی میں ڈنڈا گم ہو گیا بات سمجھے اب پتا چلا آپ کو میرے سے کتنا فرق ہے ڈنڈے کا آپ کو نہیں جس کو کہا ہے اس کو پتا لگا ٹھیک ہے رشید گنگوہی سے ڈنڈا گم ہو گیا اس کا مطلب اور ہے رشید گنگوہی میں ڈنڈا گم ہو گیا اس کا مطلب اور ہے اس بے غیرت کو یہ نہیں پتا چلا کہ اس نے لکھا ہے کہ مٹی میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں اور وہ کہہ رہے نہیں مطلب تھا مٹی سے ملنے میں کہا ہون پتا لگ گیا جی میں تے سے دا فرق ایسے میں زبانی دسیا جدو فرشتیاں نے دسیا نا تینوں فرق پرس مار مار کے تینوں لگ پتا جانا کتنا فرق ہے شہید زندہ ہے اور نبیوں کے امام کے متعلق ایسی گندی کفریہ بات اور پھر بھی کہیں گے ہم بڑے توحید پرست ہیں ہم نبی پاک کے بڑے عاشق ہیں اور ہم بھی عاشق ہیں جی بڑے شان مصطفیٰ کانفرنس بھی کرا لیتے ہیں ذکر مصطفیٰ محفل ذکر و نعت محفل حمد و نعت یقین کرے سب کچھ کروا لیتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں آپ اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا ہیں زندہ کیا ہیں میلاد کی بات کروں نا اسی سے فتاوی رشیدیہ میں نے کہا پھر دوبارہ نہ مجھے پکڑنا پڑے گا اسی فتاوی رشیدیہ میں کسی نے سوال کیا اس سے کہ بھائی یہ بتاؤ
ہے تو کہاں نکل آئے کہاں بات کسی نے سوال کیا ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں 488 اپنے استاذ یا حاکم یا نوکر کو کھیلیں یا پوری یا کچھ اور کھانا بطور تحفہ بیچتے ہیں، ان چیزوں کا لینا اور کھانا استاد و حاکم اور نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟ ہندوؤں کے تہوار ہوتے ہیں، ان کے تہوار ہوتے ہیں جو کہ مذہبی تہوار ہوتے ہیں، ان کے وہ بت پرست ہیں، ان کے تہوار بھی ویسے حرام ہوتے ہیں۔ اس نے کہا درست ہے یا نہیں؟ جواب درست ہے، یعنی ہولی اور دیوالی کی پوڑیاں کھاؤ تو درست ہے۔ اسی فتاوی رشیدیہ میں ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ جناب بتائیں یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے سبیل لگتی ہے، ان کے نام کی سبیل یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے، اس کا پانی پینا جائز ہے؟ کہنے لگا نہیں جائز نہیں۔ میں نے